السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ جوش ملی آبادی ہے، اور میں جن ترتیب سے لوگوں نے ہمیں آج شریک کے محفل ہوئے اسی ترتیب سے ان کو مدعو کروں گا۔ یہ جوش ملی آبادی کے جو ان کا اصل نام تو شبیر حسین خان تھا، اور یہ ملی آباد ایک جو ضلع ہے یو پی کے اندر، وہاں پہ ان کی پیدائش ہے۔ 83 برس انہوں نے تقریباً عمر پائی، اسلام آباد میں انتقال ہوا 22 فروری کو۔ ہندوستان میں جب تھے تو وہاں پہ انہوں پدم بھوشن کا خطاب ملا، اور پھر پاکستان میں بعد از مرگ ان کو ہلال امتیاز بھی پاکستان نے دیا۔ بہت بڑا نام ہی شاعری کا، اگر آپ کو یاد ہو جو ہم تجویز پیش کر رہے تھے کہ ہم کون سے 2 شاعروں کا نام رکھیں آج کی تقریب کے لیے، تو ہم نے جوش ملی آبادی کو کیا تھا، کیونکہ یہ ناانصافی ہو جاتی کہ اگر ہم اپنا کسی اور شاعر کو شریک کرتے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے ان کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ ان کو بہت بڑا شاعر مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اقبال کے بعد سب سے بڑا شاعر ان کو سمجھتے ہیں، کچھ کے خیال میں یہ بھی ہے کہ یہ فیض سے زیادہ بڑے تھے، لیکن کچھ مارکیٹنگ کے شکار ہو گئے۔ بہرحال بہت ہی یہ ایک ایسے شخص تھے جن کو اپنے قادر الکلامی پہ بہت ناز تھا، اور ان کی جو کہی ہوئی بات تھی اور زبان کے حوالے سے وہ سند کا درجہ رکھتی تھی۔ 1 لاکھ سے زائد اشعار کہے، 1000 سے زیادہ رباعیات، درجنوں کتابیں لکھی، اور کراچی میں یہ انجمن ترقی اردو سے بھی وابستہ رہے، لیکن انتقال ان کا اسلام آباد میں ہوا تھا۔ اور انڈیا میں بھی بہت اچھے طریقے سے سیٹل تھے، بڑی پذیرائی تھی ان کی، لیکن وہاں پہ اردو کے مستقبل سے مایوس ہو گئے تھے، اور بہت روکا تھا جواہر لال نہرو نے بھی ان کو، لیکن یہ 1956 میں پاکستان آ گئے تھے۔ کچھ فلمی نغمے بھی لکھے، لیکن ظاہر بات ہے ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ان کی شاعری ہے، اور ان کی نثر کی کتاب ہے، خاص طور پہ جو ان کی سوانح عمری ہے یادوں کی بارات، وہ بہت مشہور ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا۔ ایک تو سب سے پہلے میں عابد بھائی آپ سے گزارش کروں گا، آپ سے پہلے تشریف لائے تھے، اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جوش ملی آبادی کے حوالے سے۔ جی میں جو بس الحمدللہ میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں جوش ملی آبادی صاحب کی محفل میں شرکت کر رہا ہوں، تو مجھے شرکت بس میں حاصل آج سننے کی حد تک ہی جو میں اپنے آپ کو محدود کروں گا، کیونکہ میں کوئی تیاری نہیں کر سکا، تھوڑا مصروف رہا، تو اس لیے جو ہے وہ میں بڑا ماشاءاللہ خوش ہو رہا ہوں کہ یہ تو ہمارے دور میں 83 میں ہی ان کی وفات ہوئی، مطلب اتنا بڑا نام ہے کہ یہ تو ان کو جس طرح ہمارے صدر صاحب کو ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، تو میں تو راول پنڈی اسلام آباد میں ہی رہتا تھا، میں نے کہا ان سے ملنا چاہیے تھا، تو مطلب اتنی بڑی شخصیت مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں میرا ایڈمیشن بھی اردو کی بیس پہ ہی کالج میں ہوا تھا، تو اگر یہ ہمارے دور کے اس کے اندر تھے تو ملنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے سے وہ یہ سعادت محروم رہی اور صدر صاحب کو ملی، یہ سعادت کے ملاقات ہوئی۔ تو بہرحال میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، اور بہت بہت شکریہ عابد بھائی۔ اب میں گزارش کروں گا محترمہ سیدہ صالحہ سے۔ سیدہ صالحہ آپ کچھ بات کیجیے، موضوع ہمارا جوش ملی آبادی۔ السلام علیکم۔ صدر صاحب کی اجازت سے سب سے پہلے تو میں کچھ اپنے بارے میں بتاؤں کہ جوش کو خوش قسمتی ہے میری کہ میں نے بہت بچپن میں، میرا خیال ہے کہ میری عمر کوئی 9-10 سال کی رہی ہوگی، تو ہمارا گھر جہاں تھا اس کے سامنے ایک میدان تھا، اور وہ میدان فانی میدان کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ فانی وہاں رہتے تھے، ہمارے پڑوسی بھی تھے۔ تو جب فانی کی وفات ہوئی تو میرے ابا وہ بھی شاعری کرتے تھے، اور جیلانی بانو کے والد حیرت بدایونی، یہ دونوں فانی صاحب کے اچھے دوستوں میں سے تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو بزم فانی کے نام سے مشاعرے ہونے لگی۔ تو جو مشاعرے ہوتے تھے وہ ہمارے گھر کے سامنے شامیانہ لگتا تھا، اور وہاں پہ شاعروں کو مدعو کیا جاتا تھا۔ تو اس میں ایک دفعہ جوش بھی آئے تھے، میں تو خیر بہت چھوٹی تھی، صرف یہ کہ ہم دیکھتے تھے اور پتہ نہیں کتنا سمجھتے تھے اور کیا تھے، البتہ پان کی تھالی لے کر ہم سب کو پیش کیا کرتے تھے۔
کے بعد دوسری دفعہ میں نے دیکھا، میں جب کالج میں پڑھتی تھی تو جوش آئے تھے حیدرآباد، تو ایک مشاعرے میں میں نے بھی شرکت کی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ تو کالج کا زمانہ تھا تو بہت لطف اٹھایا تھا، رات کے کوئی 3 بجے تک مشاعرہ چلتا رہا تھا۔ اس کے بعد اب میں بتاؤں، اب آج میں جو اپنا مضمون میں نے ایک چھوٹا سا تیار کیا ہے، وہ جوش کی کتاب یادوں کی بارات کے بارے میں ہے، جو ان کی سوانح عمری ہے۔ یہ کتاب میں نے 1970 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی، اور اس زمانے میں نے پڑھی تھی، اور اس کے بعد اب جب جوش کے پروگرام کا اعلان ہوا اردو گھر سے، تو میں نے اس کو دوبارہ ریختہ پر پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد ابھی میں نے ایک چھوٹا سا مضمون تیار کیا ہے، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی، میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی شاعری پہ بات کریں گے، تو میں ان کی نثر پہ بات کر رہی ہوں۔ صدر صاحب کی اجازت سے شروع کروں میں؟ تو جوش اپنی سوانح کے ابتدائی صفحات میں لکھتے ہیں، اطراف و جہات کو مرتب کر لے، روداد حیات کو مرتب کر لے، اس سے پہلے کہ بھول جائے سب کچھ، یادوں کی بارات کو مرتب کر لے۔ اور پھر لکھتے ہیں، رنگ و آہنگ سے سجتی ہوئی یادوں کی بارات، رہ روے جادے نسیاں ہے کوئی کیا جانے۔ اس کے بعد سوانح کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ باتیں سن لیجئے، ان سے آگے مجھے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ میں نے اپنے حالات زندگی قلم بند کرنے کے سلسلے میں کامل 6 برس تک زیادہ تر مسلسل اور گاہ گاہ غیر مسلسل عرق ریزی کی ہے۔ 1.5 برس کی محنت کے بعد پہلا مسودہ تیار کیا اور اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ پھر 1.5 برس میں دوسرا مسودہ مکمل کیا، اس پر بھی تنسیخ کا خط کھینچ دیا۔ پھر 1.5-2 سال صرف کر کے 900 صفحوں کا تیسرا مسودہ تحریر کیا، اور 3000 میں اس کی کتابت بھی مکمل کرا لی۔ مگر جب اس پر غائر نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ اس مسودے کو بھی میں نے ایک ایسے گھبرائے ہوئے آدمی کی طرح لکھا ہے جو صبح کو بیدار ہو کر رات کے خواب کو اس خوف سے جلدی جلدی الٹا سیدھا لکھ مارتا ہے کہ کہیں وہ ذہن کی گرفت سے نہ نکل جائے، اور اب خدا خدا کر کے یہ 4تھا مسودہ شائع کیا جا رہا ہے۔ حالات قلم بند کرنے کی جگر کاویوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، 75 برس کی پہاڑ سے زندگی کا احاطہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ میں نے بجھے ہوئے حافظے کے تہ درتے پیچیدہ اور گھور اندھیروں میں ٹٹول ٹٹول کر یہ سفر طے کیا ہے۔ ان اندھیاروں میں میرے حالات اس قدر الجھے ہوئے اور ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا واقعہ مقدم ہے اور کون سا واقعہ مؤخر، اور نسیاں کا غول بیابانی مجھے کس طرف لے جا رہا ہے۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا آگے بڑھتا رہا، اپنی پیری کو لڑکپن کی سرحدوں تک کھینچ کر لے گیا۔ لڑکپن سے ریان شباب کی جانب باغ موڑی، ریان شباب سے بھرپور جوانی اور جوانی سے ادھیڑ عمر کے کوہ و بیاباں طے کرتا ہوا بڑھاپے کے اس بیہڑ تک آ لگا۔ کیا بتاؤں اس جان کا سفر میں کیا کیا جتن کرنا پڑے۔ میں نے اپنے بڑھاپے کو بچہ بنا کر اپنے ماں باپ کی آغوش میں بٹھایا، اپنے گھر کی انگنائی میں کلیلیں کی، پرانی برساتوں کو جگایا، اپنے مدرسوں اور بورڈنگ ہاؤسوں میں گیا، اپنے لنگوٹیا یاروں کو پکارا، اپنے موت کی نیند سوئے ہوئے اپنے دور افتادہ دوستوں کو اشاروں سے قریب بلایا، اپنے جوانی کے شبستانوں میں پہنچا جہاں زلفوں کی شمیم اب تک مچل رہی ہے، اور ٹوٹے ہوئے پیالوں اور بجھی ہوئی شمعوں کے انبار لگے ہیں، اور گیسوں سے گری ہوئی افشاں کے ذرے اب تک دمک رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اپنے بچھڑے ہوئے معشوقوں کو اس مسند پر بٹھایا، خوش خزاں اور کہکشاں کے رنگ جس کا طواف کیا کرتے تھے، اور ماضی سے جب ڈسوا چکا تو قلم کو خون میں ڈبو ڈبو کر سب کچھ قلم بند کر لیا اور آپ کو سنانے بیٹھ گیا۔ غرض اپنے کبھی کے رنگ محل میں جو ہم گئے،
आंसू टपक पड़े दरो दीवार देखकर। इख्तिबास कुछ तवील है, लेकिन मैंने जोश की अपनी जबान में रकम कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि यादों की बारात की इस ज़ख़ीम किताब में क्या कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, और साथ ही जोश की नसर निगारी के असलूब और उनकी जबान और बयान की शीरीनी का भी अंदाजा हो जाएगा। जोश की ये किताब जब पहली बार 1970 में शाये हुई, सॉरी ये चाहिए, वो कुछ मिस हो गया। जोश अपनी शख्सियत की गिरह कुशाई करते हुए अपनी जिंदगी के 4 बुनियादी मैलानात का जिक्र करते हैं। एक तो शेरगोई, दूसरा इश्कबाजी, तीसरा इल्म तलबी और चौथा इंसान दोस्ती। शेरगोई के बारे में कहते हैं, मैंने शायर बनने की तमन्ना कभी नहीं की। मैं शायरी के पीछे नहीं दौड़ा। शायरी ने खुद मेरा ताक़ुब किया और 9 बरस की उम्र में ही मुझे पकड़ लिया। अगर शायरी कोई अच्छी चीज है तो वल्लाह मैं किसी आफरीन का मुस्तहक नहीं हूँ, और अगर कोई बुरी चीज है तो खुदा की कसम मैं किसी मलामत का भी सजावार नहीं। शायरी मेरी हाकिम है, मैं महकूम। वो जाबिर है, मैं मजबूर। वो खाहिर है, मैं मखूर। वो अमर है और मैं मामूर। इश्कबाजी के बारे में लिखते हैं, होश आते ही अच्छी सूरतें मेरी निगाहों को अपनी तरफ खींचने लगी थी, और ये शेर मुझ पर सबसे ज्यादा सादिक आता था। हुए जवां तो मरने लगे हसीनों पर, हमें तो मौत ही आई शबाब के बदले। इल्म तलबी के बारे में लिखते हैं, इश्क की तरह मुझको हुसूल इल्म का भी चस्का लड़कपन ही से था। मेरे बाप चाहते थे कि मुझको घर के मकतब ही में पढ़ाएं और नजरों से ओझल ना होने दें, लेकिन मैंने इतना महनामत मचाया कि वो मुझको बाहर भेजकर पढ़ाने पर मजबूर हो गए। अगर मेरे दिल में इल्म की लगन ना होती तो दीगर रईस जादों के मानिंद जाहिल रह जाता। मैंने बचपन में कोई खेल नहीं खेला और होश आते ही किताबों का मुतालिया शुरू कर दिया। मुझे खूब याद है कि अंधेरी रातों को जब तारों भरे आसमान की तरफ निगाह उठाता तो बार बार ये सवाल दिल को बरमाने लगता था कि अरे ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ इरादी है कि इत्तेफाकी, ये सब कुछ किसी हकीम या आदिल का कारखाना है या किसी अंधी तवानाई की महज उछल कूद, और ये सब कुछ आखिर क्यों है। इसकी पुष्ट पर आखिर कोई मकसद है कि नहीं, और अपने रब की मौजूदगी में ये बेचारा मरबूब इस कदर पायमाल और मातूब क्यों है। इंसान दोस्ती के बारे में लिखते हैं, हाय इंसान कुर्रे अर्ज की जान, इंसान दुश्मनी अजीम अदवान। जब इंसान हुब्बे इंसानी ऐन ईमान, इंसान का चेहरा गीता और कुरान, ला सुल्तान इल्लल इंसान। जोश पर कुफर के फतवे भी लगे, जिसके जवाब में वो कहते हैं, तुमको मालूम नहीं ये काफिर मोमिन बिल इंसान है। वो इस निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाते हैं जिसने इंसानियत पर जबर इस्तबदाद के पहाड़ तोड़े। उन्हें यकीन है कि एक दिन नाइंसाफियों पर मबनी ये निज़ाम खत्म होगा। वो इंसान के रोशन मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद है। जोश की ये किताब जब पहली बार 1970 में शाये हुई तो एक हंगामा बर्पा हो गया, जिसका अंदाजा खुद उन्हें भी था। चुनाचे जब उन्होंने अपनी किताब माहिरुल खादरी को पेश की, जो उनके सख्त नाक़िद थे, तो इस पर जो अल्फाज लिखे उसका मतलब कुछ यूं था, बकरी हाजिर है उस पर छुरी चलाएं। जोश अपनी आजाद रविश और गैर रिवायती अंदाज की वजह से रज्जत पसंदों की तनकीद का निशाना रहे थे। तालिबे इल्मी के ज़माने में अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अलीगढ़ एमए कॉलेज से निकाले जा चुके थे। हैदराबाद में अपनी मुलाजिमत के दौरान निज़ाम दक्कन के खिलाफ नज़म लिखने पर उन्हें न सिर्फ मुलाजिमत से बर्खास्त किया गया बल्कि रियासत से भी निकाल दिया गया। बरतानवी राज और सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ उनकी जोशीली और घनगरज की शायरी ने उन्हें शायर इनकलाब की शोहरत अता की, और जब 1966 में वो हिंदुस्तान गए और मुंबई के एक अंग्रेजी अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया तो एक बार फिर तनाज़े का शिकार हुए
اور انہیں انجمن ترقی اردو بورڈ کی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا، جہاں وہ مشیر اور ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس انٹرویو میں انہوں نے جنرل محمد ایوب خان کی تصحیح کی تھی۔ مختصر یہ کہ جوش کی یہ کتاب اگر ایک طرف سخت تنقید کا شکار رہی تو دوسری طرف ان حلقوں سے پذیرائی بھی ملی جو جوش کی شاعری کے معترف تھے اور ان کی شخصیت کو سمجھنا چاہتے تھے۔ یادوں کی بارات میں جوش نے میرے چند قابل ذکر احباب کے عنوان کے تحت تقریباً 30-35 افراد کا ذکر کیا ہے، جن میں مانی جائسی، پنڈت جواہر لال نہرو، سروجنی نائیڈو، فراق گورکھپوری، وحید الدین سلیم، روشن علی بھیم جی، آغا حسن آبدی، مصطفیٰ زیدی اور مجاز جیسی شخصیات شامل ہیں۔ جوش کے چاہنے والوں کا یہ خیال ہے کہ انہیں اپنے عہد کی اہم ادبی تحریکوں اور ادبی فضا کا ذکر بھی کرنا چاہیے تھا، اور ان نامور ادیبوں اور شاعروں کا بھی جن کے ساتھ انہوں نے خاصا وقت گزارا، جیسے سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، کمال امروہوی، اختر علی امام، مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی وغیرہ وغیرہ۔ خوشخبری یہ ہے کہ یادوں کی برات کے گمشدہ اوراق جو کسی وجہ سے پچھلی اشاعتوں میں شامل نہ ہو سکے تھے، اب جوش کی وفات کے بعد دستیاب ہو چکے ہیں، اور اس کا قلمی نسخہ اور گمشدہ و غیر مطبوعہ اوراق شائع ہو چکے ہیں، جس کی تحقیق و تدوین ڈاکٹر ہلال نقوی نے کی ہے۔ یادوں کی بارات اگرچہ تنازعات کا شکار رہی، لیکن جوش کا انداز بیان، اس کی دلکش اور دل فریب نثر اور نصرت خیال یقیناً آپ کو متاثر کرے گی۔ شکریہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت ہی مکمل مضمون تھا، اور ساری موضوعات کا احاطہ کیا۔ ہاں، میں نے کوشش یہ کی کہ جوش کی اپنی زبان میں ہی اس کو بیان کیا جائے زیادہ تر، تاکہ یہ کتاب ریختہ پر دستیاب ہے، آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو اس کو ضرور پڑھیں۔ آپ نے گھر کا ذکر کیا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دنیا میں کس جگہ پر تھا؟ یہ حیدرآباد دکن میں یہ بلے پلی ایک محلہ ہے، مجھے پتا ہے، جی بہت مجھے پتا ہے۔ تو وہاں پہ ہمارے اور ان کے گھر کے درمیان ایک دیوار تھی بس، اور ہم بچپن میں ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ان کی بہو تھی جو ایک ہندو تھی لیکن مسلمان ہو گئی تھی، اور وہ ہم کو بہت چاہتی تھیں اور ہمیں کپڑے کی گڑیاں بنا کر دیا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں کوئی پلاسٹک کی گڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، جاپانی گڑیاں کبھی کبھی آ جاتی تھی میرا خیال ہے، تو ہم نے ان کی بنائی ہوئی گڑیوں سے خوب کھیلا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب میں گزارش کروں گا حسن زیدی بھائی سے دعوت خطاب کی۔ حسن زیدی انمیوٹ کر لیجیے۔ میں بھی سننے پر ہی اکتفا کروں گا۔ میں کوئی آج اصل میں بہت زیادہ ہی مصروفیت رہی، اور وہ گھر میں کافی کام ہو رہا تھا، تو میں اس طرف توجہ نہیں دے سکا۔ میں بہت ہی انجوائے کر رہا ہوں یہ اس محفل کو، اور بس ایک بات ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کا طرز بیان ہے جوش ملیح آبادی کا، تو بس یہ سمجھے کہ تمام زبان اردو جو ہے ان کے سامنے کھڑی ہوئی وہ نظر آتی ہے کہ وہ اس پر پوری طرح قادر کلام ہے۔ وہ اپنی رائٹنگ میں بھی اور اپنی شاعری میں بھی ایسا لگتا ہے کہ الفاظ ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ بہت ہی خوبصورت انہوں نے تحریریں اور شاعری کی۔ بہت بہت شکریہ حسن زیدی بھائی۔ اب میں گزارش کروں گا روحی خان صاحبہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں جوش ملیح آبادی کے پردادا کے شعر سے شروع کروں گی۔ آسماں کہتے ہیں جس کو وہ زمین شعر ہے، ماہ نو مصرع ہے ابرو خمدار میں۔ یہ ان کے پردادا فقیر محمد خان کا شعر ہے۔ اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ شاعری کس قسم کی اور کس معیار کی اور کس لہجے کی اور کس انداز کی ان کو اپنے ورثے میں ملی۔ ان کے پردادا، دادا، والد یہ سب تھے اس میں شاعری میں
लिखा करते थे। और उनकी दादी भी जो थी, उनकी मिर्जा गालिब के खानदान से उनसे ताल्लुक था, उनकी दादी का भी। तो जोशमली आबादी जागीरदाराना निज़ाम में पैदा हुए, लेकिन साम्राज्य निज़ाम में उन्होंने सांस लिया। जिस निज़ाम में उन्होंने सांस लिया तो वो घुटन महसूस करते थे, और इसलिए उन्होंने बहुत सी शायरी पे और नसर पे बहुत कुछ लिखा, इसलिए उनको हश्त पहलू उनकी शख्सियत थी। और शायरी के अलावा नसर गाड़ी, जैसे सालिया जी ने यादों की बारात की एक मिसाल दी, इसके अलावा उन्होंने मरसिये भी लिखे, रुबाइयात भी लिखी। और लेकिन एक जो उनकी जो है गज़ल, वो उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की ज़मीन पे लिखी थी, लेकिन इनका अंदाज अपना था। जोशमली आबादी का अंदाज अपना एक ख़ास था। तो वो मैं ज़रा आपको मैं थोड़े से उसके अशार सुनाने के लिए इजाज़त चाहती हूँ सदर साहब से। कि मिर्ज़ा गालिब की ज़मीन पे ये लिखते हैं, सरशार हूँ सरशार है दुनिया मेरे आगे, कौनैन है एक लर्ज़श सहबा मेरे आगे। जैसे मिर्ज़ा गालिब की थी कि दुनिया होता है शब रोज़, होता है शब रोज़, तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे इत्फाल है दुनिया मेरे आगे। उस ज़मीन पे ये इन्होंने लिखा, लेकिन इनका दबदबा, इनकी जो है जोश, आप बता सकते हैं कि एक इनकलाबी शायर का जोश है। और वो इसीलिए इनको एक कलमी सिपाही भी कहा जाता है, कि जिस तरह जंग आज़ादी में और आज़ादी हिंद के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, दूसरे मुजाहिदीन ने सरहदों पे, और इन्होंने, इस कलमी सिपाही ने, इस शायर इनकलाब ने अपनी शायरी के ज़रिए अपने आज़ादी के मतवालों को, उनको जगाने की कोशिश की। उसमें एक इनका शेर है, सुनो ए बस्तगाने जुल्फ़े गीती, निदा क्या आ रही है आसमां से, कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयात जावेदां से। ये भी इनकी ये शायरी भी अल्लामा इकबाल की जैसे खुद ही को उजागर करने और आप हर वक्त वलवले में रहना और हरकत में रहना, ये उसको उस किस्म का ख्याल भी इनमें पाया जाता है। तो इनकी एक और, इसके इनकी गज़लों में कई दफ़ा नज़म का भी उनका उनसर पाया जाता है। तो इनकी एक और है जो बड़ी बहुत मशहूर और तारीख़ी अहमियत रखती है, इनकी गज़ल। इसका पहला शेर मैं सुनाने की इजाज़त चाहूँगी। किया हिंद का जिंदा कांप रहा है, किया हिंद का जिंदा, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और टूट रही हैं जंजीरें। इसी तरह इनका इसी गजल का एक आखिरी जो इनका है शेर, संभलो कि वो जिंदा गूंज उठा, झपटो कि वो कैदी छूट गए, उठो कि वो बैठी दीवारें, दौड़ो कि वो टूटी जंजीरें। कि इनका कैसे वो इनकलाब का कैसे मराहिल बता रहे हैं कि क्या करना है पहले, कि अपनी पहले जैसे नाराजगी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे इनकलाब आना शुरू होता है। तो ये बाकायदा मरातिब और मराहिल इसमें बता रहे हैं इस अपनी शायरी में और इस गज़ल में। और ये भी इनकी गज़ल बहुत तारीखी अहमियत रखती है। और लेकिन इनका तेवर जो है अपना एक ही अलग है अपने अंदाज का। तो और इसका पहला शेर है इसी का जो मैंने अभी ये सुनाया। इसके अलावा इनके बारे में तंज़ो मिज़ाज की दुनिया के बेताज बादशाह और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता मुश्तबा हुसैन ने अपने मज़ाहिया मज़मून तकिया कलाम में जोश की शायरी में मौजूदा इनकलाबी उनसर की बेहतरीन तर्जुमानी की है। वो लिखते हैं कि हमारे एक और दोस्त का किस्सा है कि इन्हें अरसा से ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। जब वो बिस्तर पर सो जाते तो उनका ब्लड प्रेशर आसमान से बातें करने लगता। जब एलोपैथी इलाज से फ़ायदा ना हुआ
تو ایک حکیم صاحب کی خدمت حاصل کی گئی. خدمات یہ غلط لکھا ہے. حکیم صاحب نے ان کا بغور معائنہ کیا, زبان اتنی بار باہر نکلوائی کہ وہ ہانپنے لگے. مگر اسی اثنا میں حکیم صاحب کی نظر تکیہ پر پڑی اور وہ تکیہ کی جانب لپکے. شعر کو غور سے پڑھا اور تنک کر بولے, اس تکیہ کو ابھی یہاں سے ہٹائیے, بلڈ پریشر کی اصل جڑ تو یہ تکیہ ہے. واہ صاحب واہ, کمال کر دیا آپ نے. آپ کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے اور آپ نے شاعر انقلاب حضرت جوش ملی آبادی کا شعر تکیہ پر تباہ کروا رکھا ہے. جانتے ہیں جوش کی شاعری میں کتنا جوش ہوتا ہے. جوش کے شعر پر آپ سو جائیں گے تو دوران خون نہیں بڑھے گا تو اور کیا ہوگا. اس تکیہ کو اسی وقت جہاں سے ہٹائیے, خبردار جو آئندہ سے آپ نے جوش کے تکیہ پر سر رکھا. مجتبیٰ حسن نے یہاں مزاح میں ایک بڑی اور حقیقت بات کہہ ڈالی ہے. دراصل جوش کے خون میں ہی گرمی تھی جو اشعار کی شکل میں باہر نکلتی تھی. کئی مرتبہ تو انہوں نے چلتے پھرتے ہوئے ایسے اشعار کہہ دیے جو بہترین ادبی نمونے بن گئے. ایک واقعہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ پیش آیا جو تاریخ کی کتابوں میں رقم ہو گیا. اتفاق دیکھی کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات بھی 22 فروری کو ہی ہوئی تھی. دراصل جوش ایک بار گرمی کے موسم میں مولانا آزاد سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے. وہاں ملنے والوں کا ایک جمع غفیر پہلے سے موجود تھا. کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد بھی جب ملاقات کے لیے جوش صاحب کا نمبر نہیں آیا تو انہوں نے اکتا کر ایک چٹ پر یہ شعر لکھ کر چپراسی کے ہاتھ مولانا کی خدمت میں بھجوا دیا. نامناسب خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا. مولانا نے یہ شعر پڑھا تو زیر لب مسکرائے اور فلفور جوش صاحب کو اندر طلب کیا اور گویا کہ جوش صاحب عام گفتگو میں بھی شعر اس طرح کہتے تھے جیسے ان کی زبان سے لال اور گوہر ٹپک رہے ہوں. بہرحال جوش ملی آبادی انقلابی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وہ رومانی شاعر بھی تھے اور انہوں نے کئی اور نظمیں بھی اتنی لکھی ہیں. اس میں خاتون مشرق اور ضعیفہ بہت اعلیٰ نظمیں ہیں اور بہت مشہور ہیں. ان کے لہجے کا, ان کے ٹون کا پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کیسا دبنگ ہے. اس کے علاوہ ایک میں ان کے جو ہیں ادبی لطیفے بھی بہت مشہور ہیں. ان میں سے میں ایک ادبی لطیفہ ان کا میں شیئر کرنا چاہوں گی. مولانا مودودی کے جوش ملی آبادی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. کئی روز کی غیر حاضری کے بعد ملنے آئے تو جوش صاحب نے وجہ پوچھی تو مودودی کہنے لگے, کیا بتاؤں جوش صاحب, پہلے ایک گردے میں پتھری تھی, اس کا آپریشن ہوا, اب دوسرے گردے میں پتھری ہے. میں سمجھ گیا. جوش صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا, خدا آپ کو اندر سے سنسار کر رہا ہے. تو اس قسم کے ان کے بہت سے ادبی لطیفے انہوں نے لکھے تھے. ان کی جو ہے جب وفات ہوئی تو جو اسلام آباد میں جو ہیں قبرستان, وہاں بہت پروین شاکر اور بھی دوسرے بہت مشہور ادبی ہستیاں ادھر مدفون ہیں. تو جن میں یہ ہیں, اس قبرستان کا بھی نام جو ہے H8 کہلایا جاتا ہے. تو جن صاحب نے اس کے بارے میں لکھا کہ وہ سب ان مرحوم کی قبروں پہ باری باری گئے اور پروین شاکر کی قبر کے بعد جوش ملی آبادی کی قبر پہ گئے تو ان کے وہی کتبہ پہ ان کے وہی انقلابی جو ہیں لکھے ہوئے دو قطعات ہیں ان کی کتبہ پہ لکھے ہوئے. لیکن ان کی قبر کہہ رہے ہیں کہ جتنا وہ ملا سے ان کی نفرت ہوتی تھی, ان کی قبر دو ملاؤں کے درمیان میں. تو پھر کہتے ہیں کہ پروین شاکر کی قبر کے بعد یہ اگلے کیا کہتے ہیں شاعر انقلاب شبیر حسن خان جوش ملی آبادی کی قبر مل گئی تو وہاں بھی یادوں کی بارات یاد آ گئی, جیسے ابھی صالحہ جی ذکر کر رہی تھی کہ اس میں بھی یہ ان کی قبر سے بھی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کیا کتنا دبنگ شخص بھی یہاں مدفن ہے.
اور وہی بانکپن اور وہی مزاحمت آج بھی نظر آ رہی ہے، جس کا ثبوت کچھ مزاحمتی اشعار جو ہیں ان کے کتبے پر تحریر ہیں۔ آخر میں ان کا میں اس شعر کے ساتھ جو انقلابی اور مزاحمتی جو شعر ہے اس سے میں ختم کرنا چاہوں گی۔ واللہ کو یہ ڈینگ ہے اے یار زبوں کار، اور سچ بھی ہو بالفرض تو اے فتنہ و نادار، ہاں بار دیگر بار دیگر بار دیگر جاگ، اے نوئے بشر نوئے بشر نوئے بشر جاگ۔ شکریہ۔ بہت اچھی کوشش، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بہت اچھا روحین بہن۔ اب میں گزارش کروں شیخ اعجاز صاحب سے کلام کے لیے۔ شیخ اعجاز صاحب۔ السلام علیکم۔ یہ جوش ملی آبادی کے نام جب آیا تو جوش خود بہت پیدا ہو گیا۔ دیکھیے کہ اس میں بامسمہ جسے کہتے ہیں، جیسے غالب ہیں، انہوں نے پہلے اقصد کہتے تھے اپنا، انہوں تو غالب، تو وہ سب شعراء پہ غالب ہے۔ اسی طرح جوش کی شاعری جو ہے وہ جوش پیدا کرتی ہے۔ تو ان کے میں کچھ ان کا انٹرویو جو ٹی وی پہ ہوئے ہیں اور اکثر ہوتے ہیں، تو اتنا کیا کہتے ہیں کہ ذرا سی مطلب جھجکتے نہیں تھے کوئی بات کا جواب دینے کے لیے، فوراً منہ کہہ دیتے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت عشق کیے، تو ایک دم کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے عشق کیے بھائی، اور ابھی بھی ہم میں شوق ہے، مطلب کچھ اس طرح کا۔ تو مطلب یہ کہ وہ جھجکتے نہیں تھے بات کرنے میں، اگر سچ بات ہے مان لیتے تھے۔ ایک اور انٹرویو میں ان سے یہ بھی مشہور ہے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جی آپ رقص کے دل دادا ہیں، تو رقص کیا ہے آپ کی نظر میں؟ تو وہ کہتے تھے رقص جو ہے وہ اعضاء کی شاعری ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ انہوں نے کس طرح اختراع کیا ہے اور بتایا کہ جس چیز سے متاثر ہوتے تھے تو اس کو وہ بیان بھی اپنے انداز سے کرتے تھے۔ تو بہرحال اب میں ان کے کچھ اشعار مجھے بہت پسند آئے تو وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے۔ اجازت ہے۔ اچھا، شکریہ۔ بڑھ گئیں تم سے مل کے اور بھی بےتابیاں، بڑھ گئیں تم سے مل کر اور بھی بےتابیاں، ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبہ مل گیا، اب ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبہ مل گیا۔ دوسرا شعر ہے، سر اٹھائے بزم جانا میں بھلا کس کی مجال، سر اٹھائے بزم جانا میں بھلا کس کی مجال، روب غالب ہے یہ اس کے جلوہ مغرور کا، روب غالب ہے اس کے جلوہ مغرور کا۔ اور ایک اور شعر ہے، رو برو چشمے تصور کے وہ ہر وقت رہے، رو برو چشمے تصور کے وہ ہر وقت رہے، نہ صحیح آنکھ نے ان کا جو نظارہ نہ کیا، نہ صحیح، پھر میں وہ دوبارہ پڑھتا ہوں، رو برو چشمے تصور کے وہ ہر وقت رہے، نہ صحیح آنکھ نے ان کا جو نظارہ نہ کیا۔ ایک اور شعر ہے، بعد مدت کے ملے تو شرم مجھ سے کس لیے، یہ شعر ملاحظہ ہو، بعد مدت کے ملے تو شرم مجھ سے کس لیے، تم نئے کچھ ہو گئے یا میں پرانا ہو گیا۔ اور ایک شعر اور ہے، آتا رہا آپ کو میرے ستانے کا خیال، آتا رہا آپ کو میرے ستانے کا خیال، صلح سے اچھی رہی مجھ کو لڑائی آپ کی۔ تو یہ ہے، اور بھی اتنی ماشاءاللہ کتابیں ان کی ہیں۔ اور یادوں کی بارات، ابھی صالحہ بہن نے بڑا ذکر کیا، یہ ایک واقعی اس کی وجہ سے ان کی شہرت اور بڑھ گئی، حالانکہ اس کے اوپر تنقید ہوئی، اس کے اوپر کئی لوگوں نے کچھ فتوے بھی دیے، کچھ جو بھی ہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے کتاب کو لکھا ہے، کیا واقعی ایک یہ
میں سمجھتا ہوں کہ دبستان اردو میں ایک اضافہ ہے، اور انشاءاللہ ان کی جو شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی جو پوری زندگی وہ لوگوں کے سامنے آیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور شاعر نے اپنی سمان عمری لکھی ہو اس طریقے جس طرح کے انہوں نے بیان کی. تو بہرحال میں اتنا ہی کہنا چاہتا. شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، عمدہ. بہت بہت نوازش بہت بہت شیخ اعجاز صاحب. اب میں گزارش کروں گا جناب سلمان صدیقی صاحب سے دعوت خطاب دے رہا ہوں. سلمان صدیقی کو. جی، حاضرین محفل کو آداب. بہت سارے پہلوؤں پہ بات ہوئی، میں تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا تو سب کی باتیں تو نہیں سن سکا، لیکن جوش کے اوپر تو بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے. جوش بحیثیت شاعر، جوش بحیثیت انقلابی شاعر، جوش بحیثیت مرثیہ نگار. لیکن میں اپنی بات کا جو موضوع ہے وہ صرف ان کی یادوں کی بارات تک محدود رکھوں گا، اور اس میں بھی آپ لوگوں ظاہر ذوق ہیں، آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ تقریباً 6-7 سال پہلے یادوں کی بارات کا کلمی نسخہ اور اس کے گمشدہ اوراق بھی شامل ہوئے تھے. یہ اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. ڈاکٹر ہلال نقوی جو کہ جوش اسکالر ہیں اور جوش سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، ان کا تقریباً ساری عمر زیادہ کام ہی جوش کے اوپر تحقیق کرنے میں گزرا ہے. انہوں نے ان کے یادوں کی بارات تو سب جیسے ہی شائع ہوئی بہت مشہور ہوئی، سب نے پڑھی ہوئی ہے، بہت اچھی، اور نثر میں اس کا ایک الگ ہی مقام ہے. مگر اس کی انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ تقریباً 240 صفحات ہیں لگ بھگ جو کہ شائع ہونے سے رہ گئے تھے کسی کہتے ہیں نا ون ریزن اور دی ادر. تو بہت ساری وجوہات اس کی یہ بھی تھیں کہ کوئی اصحاب، اب انہوں نے اس میں پوری داستان بیان کی ہے کہ وہ کیسے رہ گئے، وہ کتنا بڑا کلمی نسخہ تھا، وہ کتنی کاپیوں پہ تھا، اور پھر وہ آخر میں کیوں شامل نہیں ہوا، پھر مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑا، وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے پھر جب یہ کتاب شائع کی ہے تو اپنی تحقیق کے ساتھ ہر پیج کا اسکین، تقریباً ہر پیج کا اسکین شامل کر کے اس کو پھر خوش خط میں لکھا ہے. جوش کی اپنی رائٹنگ اس میں موجود ہے. تو جو بھی وجہ ہو اس میں لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ دراصل ان میں جو چیزیں بچ گئی تھیں، یہ 240 صفحات جو بچ گئے تھے جس کو بعد میں کلمی نسخہ گمشدہ اوراق کے نام سے شائع کیا گیا، اس میں زیادہ تر لوگوں کے اسنپٹس ہیں. پورے خاکے تو نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 پیج کے خاکے ہیں. سمجھے پیج یا 1.5 پیج نے جوش نے مختصر ان لوگوں کے بارے میں اپنا تاثر بتایا ہے، تاثر کا اظہار کیا ہے. تو اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا ذکر پہلے یادوں کی بارات سے نکال دیا گیا کسی وجہ سے. تو جوش ویسے بھی الگ خیالات کے مالک تھے اور ان کو کسی بھی بات کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے کھل کے 2 ٹوک رائے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. تو اس میں لوگ، یعنی ظاہری بات ہے جوش ایک خود بڑا نام تھا، تو وہ زمانے کے بر صغیر کے سارے ہی بڑے لوگوں سے ان کا ملنا جلنا تھا. وہ ان کے عقیدت مند تھے یا یہ ان کے عقیدت مند تھے. اس میں جگر مراد آبادی ہو گئے، ابوالکلام آزاد ہو گئے، آغا حشر کاشمیری، ساغر نظامی، اختر شیرانی، جان نثار اختر، صفت حسن، مصطفیٰ زیدی، بہت لوگ شامل ہیں. کم سے کم بھی لگ بھگ میرے خیال سے 100-125 لوگ اس میں شامل ہیں جن کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. تو جوش کا ہی ظاہری بات ہے، جوشی کی نثر ہے تو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے 1-2 چیزیں اس میں سے مختصر پیش کر دوں. امید ہے کہ آپ لوگ بھی لطف اٹھائیں گے. تو بس میں مولانا ابوالکلام آزاد کا آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور پڑھ کے ہی مزہ آتا ہے. جوش کے خاکے اگر مجھے یہ وہ ہے تھوڑی سی خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا یہ لمبے لکھتے اور پراپر خاکوں کے طور پہ لکھتے تو اور اس میں لطف رہتا. لیکن کہتے ہیں مولانا کے بارے میں: گورا رنگ، فرینچ داڑھی، بلند قامت، کشادہ پیشانی، درخشاں چشم، شاعر مزاج، عاشق طبع، شاعر نباز، ادب نقاد، سیاست مولا، علم امام، دجلہ تقریر، قلزم تحریر، ارسطو چہرہ، سقراط لہجہ، آزادی کے طلبگار، چشمہ برجستہ اشعار، جلوت میں شراب بیزار، خلوت میں شراب پرستار، قبل وزارت شیفتہ انکسار، بعد وزارت مائل بہ استکبار، آغاز میں تیقن مدار، انجام کار تشکو کے اشعار، جوانی میں وجود باری کے مجسم اقرار، بڑھاپے میں استرتا پا انکار. اس میں شک نہیں کہ وہ بہت ذی علم تھے، لیکن ان کی ذہانت ان کے علم سے وسیع تر تھی. میں غالباً 1922 میں
اپنے بھانجے کی وساطت سے جو ان کے ساتھ رہتے تھے کلکتہ میں پہلی بار ان سے ملا اور ان کی بے پناہ ادبیت اور ذہانت سے متاثر ہوا تھا۔ اس ملاقات میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا، میں نے آپ کی روح ادب سے اندازہ لگا لیا ہے کہ آپ بڑے ہونہار آدمی ہیں۔ آپ نے قدیم اور جدید شاعری کو اس تکلف سے ممزوج کیا ہے کہ آگے چل کر اس سے ایک ایسا آمیزہ وجود میں آ جائے گا کہ آپ ایک دور نو کے بانی ٹھہرائے جائیں گے۔ میرا نوجوان دل ان کی تعریف کا بھی مزے لے رہا تھا کہ انہوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ باتیں کرتے کرتے انہوں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، کہا، ارے آپ کا چہرہ تو عشق گزیدہ معلوم ہو رہا ہے۔ میں نے آنکھیں جھکا لی اور سوچنے لگا کہ انہیں اس کا پتہ کیوں کر چل گیا۔ وزارت جب انہیں مل گئی تو اس کے بعد میں نے ان سے کہا تھا، مولانا آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں، آپ اب مولانا آزاد اب بہت کم اور وزیر تعلیم بہت زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ ہفتے وار کی ایک مجلس رکھ رہے ہیں، ہم اس میں شامل ہو جایا کریں گے۔ اس کے بعد ان کے وہاں ہر ہفتے کا اجتماع ہونے لگا۔ پہلے سے ایک موضوع دے دیا جاتا اور لوگ اس پر مضمون پڑھتے اور مباحثہ کرتے تھے۔ میری مہاجرت سے کچھ قبل جو اجتماع ہوا تھا، میں نے اس میں یہ موضوع دیا کہ آیا اس امر کا کوئی امکان ہے کہ ہر آن، ہر دقیقہ، ہر نفس بدل جانے والے انسان کے واسطے کوئی ایسا اٹل، ابدی، جامد اور تغیر ناقبول قانون بنایا جائے جس کو قیامت تک بدلا ہی نہ جا سکتا ہو۔ وہ آخری اجتماع نہایت دلچسپ اور عمیق تھا اور ڈاکٹر سکسینہ کے مقالے کا خلاصہ یہ تھا کہ پہم، متحرک و انقلاب پذیر معاشرے کے واسطے کوئی ایسا ضابطہ بنایا ہی نہیں جا سکتا جو غیر متحرک و پابا گل ہو۔ مولانا آزاد نے بھی اس سے اتفاق کر لیا تھا۔ تمام حاضرین نے ہم آہنگ ہو کے سکسینہ کے خیال کی تائید کی تھی، اور اس سلسلے میں جب قانون الہی یا وجود باری کا ایک رکن نے سوال اٹھایا تو آزاد نے کہا تھا، بات دراصل یہ ہے کہ وجود باری ایک ایسی ذوقی چیز ہے کہ اگر کسی کا ذوق اسے بے دلیل تسلیم کرنے پر مصر ہے تو وہ تسلیم کر لے، ورنہ وجود باری کی کوئی منطقی دلیل موجود نہیں ہے۔ آخر میں انہوں نے اسی واقعے کا ذکر کیا ہے جو کہ ابھی روحی خان نے سنایا۔ وہ یقیناً بہت مشہور قصہ ہے کہ جب یہ ان سے ملنے گئے اور اندر پنڈت صاحب اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کی جو ہے وہ بات نہیں ہو سکی۔ بس میں اپنی گفتگو کا اختتام، یہ کتاب اس طرح کے دلچسپ واقعات سے بھری ہوئی ہے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے سنپٹس پیش کیے ہیں۔ آخر میں ایک لطیفہ ہے جو کہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے، میں اکثر محفلوں میں اس کو سناتا بھی رہتا ہوں۔ یہ ان کے اس خاکے میں جو شنکر پرساد IECS ان کے اچھے دوست ہوا کرتے تھے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شنکر پرساد کے یہاں گئے ہوئے تھے جو صاحب، تو ایک روز ہم لوگ ان کے اتاق جلوت میں بیٹھے ہنس بول رہے تھے کہ چپراسی ایک بڑا سا کارڈ لے کر آیا۔ کارڈ دیکھ کر انہوں نے کہا بلا لاؤ، اور جب ایک نوجوان آدمی انتہائی اعلیٰ درجے کا سوٹ پہنے آیا تو شنکر پرساد صاحب آہا کہہ کر اس سے لپٹ گئے۔ انہوں نے اس سے اردو میں پوچھا، آپ انگلستان سے کب آئے؟ اس نے انگریزی میں جواب دیا، کوئی 1 ہفتہ ہوا۔ شنکر پرساد نے میری طرف اشارہ کر کے اس سے کہا، پلیز میٹ ہم، ہی از اوور گریٹسٹ لیونگ پوئٹ۔ اس ولایت گزیدہ نے مجھ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، از ہی مسٹر غالب؟ یہ بات سن کے ہم سب لوٹ پوٹ ہو گئے اور ان صاحب کا نام ہی مسٹر غالب رکھ دیا گیا۔ بس میں یہیں تک کہوں گا، شکریہ بہت بہت۔ ماشاء اللہ، اصل نام نہیں لکھا ہوا کیا؟ اصل نام کیا تھا؟ ان صاحب کا نام نہیں لکھا، اتفاق سے نہیں۔ اچھا چلیے، بہت بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا تلمیز بنی صاحبہ سے، دعوت خطاب دے رہا ہوں تلمیز بنی کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بھی سلمان کی طرح، جیسے انہوں نے ابھی یہ بات کہی کہ دیر سے شریک ہوئے، وہ میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں ذرا دیر سے شریک ہوئی۔ بہرحال جوش کے بارے میں ظاہر ہے ان کی بہت سی حیثیتیں ہیں اور شاید اس نشست میں ان سب پہ بات کرنا اتنا ممکن نہ ہو، اتنا کم وقت ہے۔ جوش کی 2-3 باتیں ہیں جو میں جوش کے بارے میں یعنی کہ کروں گی، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ تھوڑی سی بے ربط لگے، اور اس کے بعد پھر میں ان کے ایک نظم ان کی آپ کو ایک سناؤں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان کے بارے میں، جیسے ابھی کسی نے بات کہی، میرا خیال ہے کہی تھی زیدی صاحب نے، کہ بہت مشہور جوش پہ جو لکھے گئے ہیں جملے، مطلب ان کے پہ جو تنقیدی کام ہوا ہے، نقد کا جو کام ہوا ہے، تو اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ جوش الفاظ جوش کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں غلاموں کی طرح۔ اور اس پہ پھر بعد میں میرا خیال ہے ڈاکٹر انور سدید تھے، یا مجھے یاد نہیں آ رہا کون سے نقاد تھے، انہوں نے کہا اور ان سے سلوک بھی غلاموں جیسے ہی کرتے ہیں۔ خیر،
تو دو تین ایک اور بات ان کے ذہن میں، یہ ایک اور بات کہوں کہ یہ جو اصطلاح آئی ہے رقص آزا کی شاعری، اصل میں جوش اس پروگرام کی، بلکہ یہ پروگرام موجود ہے یوٹیوب پہ، اگر آپ جا کے دیکھیں، ضیاء محی الدین شو میں جوش صاحب بلائے گئے تھے، اور اس میں ان کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے زندگی، وہ بھی گائی تھی کسی نے، اور اس پہ شاید ایمی مین والا تھی، کون تھی مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے اس پہ رقص کیا تھا، جو کہ حسن طارق جو بہت مشہور ڈائریکٹر تھے ان کی بیوی تھی وہ سابقہ. تو اس میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ جوش صاحب آپ رقص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس شو میں انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جوش رقص جو ہے وہ آزا کی شاعری ہے. جیسے ابھی بہت سے لوگوں نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر ہلال نقوی جو کہ بہت مشہور مرثیہ نگار بھی ہیں، جوش پہ ان کا بہت کام ہے، مرثیے پہ بھی ان کا بہت کام ہے. تو انہوں نے جوش کا جو پورا سمجھ لیں جتنا بھی کام ہے اس کو کمپائل کیا ہے اور اس کو شائع کیا ہے، اور جوش کے اسکالر ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا شاگرد تھے ان کے بہت لائق جوش صاحب کے. ایک بات جو میں یہ کہوں گی آپ سے کہ جوش کی شاعری میں ایک چیز جو بہت نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ ماضی پرست بالکل نہیں ہے جو دوسرے شعرا ہے. یعنی یہ کہ جو عظمت رفتہ کی ایک ہمارے یہاں لہر آئی تھی ہماری شاعری میں، اور وہ لہر شروع ہوئی تھی حالی سے، اور اس کی بحالی یا اس کے بارے میں بات کرنا یا ماضی کے بارے میں بات کرنا، کیونکہ بہرحال جوش ظاہر کولونیل انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، تو اس وقت کسی بھی قوم کے لیے ظاہر بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جب وہ خاص طور پر بہت زیادہ اوپریسڈ ہو یا بہت زیادہ اس کی قدروں کو، اس کے ادب کو، اس کے تہذیبی یا ثقافتی سرمایہ کو بہت چیلنج کیا جا رہا ہو ہر طرف سے، اور اعتقادی سرمایہ کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہو، تو اس کے اوپر پھر بات کرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. ایک طرح سے اس کو کہہ لیں کہ یہ ایک مدافعتی نظام ہے کسی بھی قوم کا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اٹھے، اقبال کو بھی شاید اس میں شامل کیا یقیناً اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی پہلی جو لہر آئی تھی وہ حالی سے آئی تھی. لیکن اس کے حالی کا یعنی کہ سر سید کا دور گزرنے کے بعد جو شعرا کی نئی کھیپ آئی، ان کے اندر ماضی پرستی بالکل نہیں تھی، اور اس میں ایک جوش بھی تھے، اور اسی لیے ان کو شاعر شباب بھی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے اگر شاعر شباب کسی کو کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ صرف شباب تو ظاہر ہے حال سے تعلق رکھتا ہے، کہ وہ صرف حال میں یقین رکھتا ہے، وہ ماضی میں یقین نہیں رکھتا اتنا جتنا اس کا یقین حال میں، اور حال کی قوت پہ اس کا یقین، یعنی کہ لمحہ موجود کی جو قوت ہے اس پر اس کا یقین ہے. اور اسی لیے میں مطلب یہ کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب، اور شاعر شباب بھی کہلاتے ہیں، شاعر انقلاب بھی کہلاتے ہیں. اور ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ شین سے جتنی چیزیں شروع ہوتی ہیں وہ سب مجھے بہت پسند ہے، جیسے کہ شراب، شباب اور شاعری. تو یہ تھوڑا سا ان کے بارے میں تعارف تھا. یادوں کی بارات پہ بات ہوئی، یقیناً اردو نثر میں اس سے پہلے مطلب ہے کہ شاید کسی شاعر نے اپنی سوانح عمری نہ لکھی ہو. یہاں پہ ایک نقاد کا قول میں کوٹ کر دیتی ہوں، اور ان کا قول یہ ہے کہ یادوں کی بارات کے بارے میں کہ کتاب تو بہت اچھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ گندے کپڑے سب دھوتے ہیں اپنے، لیکن چوراہے پہ کوئی نہیں دھوتا. تو یہی میرا تبصرہ یادوں کی بارات کے بارے میں ہے. اب ان کی ایک نظم سناتی ہوں، اور ایک ان کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ ہے لسانیات میں. شاید بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ اردو ڈکشنری بورڈ یا مقتدرہ قومی زبان یا انجمن ترقی اردو، یعنی جتنے بھی ادارے اردو سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر جہاں تک لسانیات کا تعلق ہے، اس میں جوش کی خدمات بہت زیادہ رہیں، اور اولین جو سے کہتے ہیں بانیوں میں، بانی اراکین میں ان کا شمار ہوتا ہے اردو ڈکشنری بورڈ کے. اور یہ بات کہی جاتی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اس بات میں، کہ اگر اردو زبان کی تمام لغات ختم کر دی جائیں اور تمام کتابیں ختم ہو جائے، یعنی کہ تمام سرمایہ، لکھا ہوا سرمایہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے زبان کا، تو صرف 3 شعرا ایسے ہیں جن کے دواوین سے لغت تیار کی جا سکتی ہے اردو کی پوری، اور وہ 3 شعرا ہیں نذیر اکبر آبادی، جوشم علی آبادی اور میر انیس. تو ان 3 کی زبان، یعنی کہ ان تینوں کو زبان میں، اور ان کی جو ووکیبلری ہے وہ اتنی کہتے ہیں کہ گرینڈ ووکیبلری ہے ان کی، اور جس طرح انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے. جیسے میں ایک دفعہ پڑھ رہی تھی، جوش نے آوازوں کے بارے میں جو بات کی ہے کہ آوازوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور رونے کے وقت جو آدمی کی آوازیں نکلتی ہیں اس میں سس کی، سب کی، انہوں نے اتنے نام لکھے ہیں آوازوں کے کہ میں اسے پڑھ کے جیسے کہتے ہیں دنگ رہ گئی کہ کتنی ان کی گرفت تھی زبان اور لسانیات پہ. تو
اس کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ، جیسے ان کا کام جو ہے اس موضوع پہ بہت ہے، اور جن لوگوں نے یادوں کی بارات پڑھی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ جوش نے بہت سے لوگوں الفاظ کا جو املا ہے وہ بہت مختلف لکھا ہے. مثلا تیار کا جو انہوں نے املا لکھا ہے وہ توئے سے لکھا ہے، تے سے نہیں لکھا. تمباکو جو انہوں نے لکھا ہے وہ تے نون بے الف کاف واو تمباکو اس طرح لکھا ہے انہوں نے. تو اس بات میں وہ بڑے سے کہتے ہیں کہ یقین تھا انہیں، ظاہر بغیر کسی وجہ کے انہوں نے اسے یہ املا اختیار نہیں کیا، لیکن یہ کہ انہوں نے زبان پہ ان کی جو گرفت تھی وہ بہت کم شعرا کو بہت کم لکھنے والوں کو وہ نصیب ہے. ایوب خان کا آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ انہیں ٹھیک کیا تھا، اور اس کی سزا جوش کو بہت بڑی ملی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جوش کا نام گیا تھا نوبیل پرائز کے لیے، اور ایوب خان نے اس نام کو، ان کی نامزدگی کو روک دیا تھا. پاکستان سے جو نام بھیجے گئے تھے تو اس میں جوش کا نام، ظاہر جوش ہی تھے اس وقت جو بڑے شعرا میں جن کا شمار ہوتا تھا. تو یہ بہت بڑی سزا تھی جو انہوں نے بھگتی. کم از کم میں یہ سمجھتی ہوں پاکستان آنے کی جو سزا انہوں نے پائی ہے وہ بہت بڑی تھی. اور اس لحاظ سے مجھے وہ یعنی اس مقام پہ وہ مجھے مظلوم نظر آتے ہیں کہ ان کی جو پذیرائی انہیں عالمی طور پہ مل سکتی تھی وہ انہیں نہیں ملی. اچھا، اب میں ان کی ایک بہت ہی نظم ہے مشہور، اور وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، اور جس میں انہوں نے اس کا آخری جو شعر ہے وہ میں جب میں نظم سنا دوں گی تو اس کے آخری شعر پہ پھر میں بات کروں گی کہ ماضی سے حال کی طرف انسان کیسے آتا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ انہیں ماضی سے یا ماضی پرستی سے خاص طور پر بہت سخت چڑ تھی. تو بہرحال یہ اس نظم کا نام ہے ماضی کا گودام. حافظے یہ تو کہاں لایا ہے مجھ کو وقت شام، یہ تو ہے بے درد عبرتناک ماضی کا گودام. اف یہ حجرہ کتنا غم افزا ہے، کتنا تنگ و تار، پرفشاں ہے جس پہ ماہو سال کا دھندلا غبار. ہاں یہ ہے میرے لڑک پن کی قدیم الماریاں، جن کی ٹھنڈی گرد پہ قربان 100 گلکاریاں، جن کے تختے ہیں تلاتم کا مزہ چکھے ہوئے، شورش طفلی کے دفتر شورش طفلی کے دفتر جن میں ہیں رکھے ہوئے. ہو رہی ہے ان کے آئینوں سے اب تک آشکار، ماں کی شفقت، باپ کی جاں پروری، دادی کا پیار. اور یہ رکھے ہوئے ہیں ایک طلائی تشت میں گرد آلودہ تماشے، اشک آلودہ زدے، اور ان کے ساتھ لٹو گیند باجے تھاپیاں، مکتبوں کی تختیوں پر مدرسوں کی کاپیاں. اور انہی کے پاس ایک جانب بسد حال تباہ، کان کا سونے کا در اور سر کی جرنیلی کلاه. اور یہ الماریاں غلطاں ہیں جن میں آفتاب، ان میں ہے رقصندہ میرا ساز و سامان شباب، اشتیاق آمیز تحریریں، ملاقاتوں کے کارڈ، عہد رنگینی کی فلمیں، مطرب دل کے ریکارڈ، منہ اندھیرے کی امنگیں، چاندنی کے ولولے، تہ کیے رکھے ہوئے ہیں گرد میں لپٹے ہوئے. آج تک محفوظ ہیں اس دور کی ہر شے یہاں، قہقہے آنسو تبسم راگ آہیں سسکیاں. حسن کے لب کا تبسم، عشق کے دل کی ترنگ، میرے ماتھے کا پسینہ، ان کے رخساروں کا رنگ، نقرئی باہوں کا مس، رنگین افسانوں کا رس، ہیچ ہے سب ہیچ ہے اللہ بس باقی ہوس. تو یہ نظم پڑھنے کے بعد میں آپ سے اس لیے کہہ رہی تھی کہ اللہ بس باقی ہوس، یعنی کہ ماضی کا بھی اختتام ہونا ہے ظاہر ہے، اور اسی لیے ماضی پہ رونے کا جو جذبہ ہے مجھے ان کے یہاں سب سے کم نظر آتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی تحریکیں اس وقت اردو ادب میں اٹھ رہی تھیں، ترقی پسند ظاہر اس میں سب سے اہم تھی، تو ان کے وہ ساتھ رہے. اور یہ بات بہت لوگ جانتے ہوں گے ان کی، یعنی کہ اپنی شاعری میں بھی انہوں نے اس کا اقرار کیا ہے، اور کہ اس وقت اردو ادب کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ بائیں بازو کی طرف بہت زیادہ تھا، اور سیکولرزم کی طرف بہت زیادہ تھا، اور جوش اس میں ظاہر ہے کہ پیش تھے. لیکن یہ کہ مجھے جو ان سے وقت کا جو ان کی شاعری میں رشتہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ لمحہ موجود کی قوت کو انسان پوری طرح بروئے کار لائے.
تو یہی بس مجھے یہی کہنا تھا. شکریہ. ماشاءاللہ بہت خوب. بہت خوب. بہت بہت شکریہ تلمیذ بہن. اب میں گزارش کروں گا بلیغ بھائی سے, آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے آج؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب کے لیے. میں تھوڑا دیر سے آیا اور بہت بہت زبردست پروگرام, بہت بہت چیزیں پتہ چلیں, سلمان بھی اور شیخ اجاز بھی اور تلمیذ صاحبہ بھی. میرا بس صرف ایک سوال ہے تلمیذ صاحبہ سے, اگر کوئکلی جواب دے پائیں. یہ بات میں نے پہلے بھی سنی ہے کہ جوش کا نام نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ ہوا تھا. کیا یہ کسی تاریخی حوالے کے ساتھ ہے یا کسی کتاب میں ہے کہ یہ ایوب خان کی ذاتی انتقام کی وجہ تھی کہ ان کا نام واپس لیا گیا تھا؟ نہیں, بہت واپس شکریہ. ان کا وہ نام آگے بھیجا نہیں گیا, کیونکہ ہر ملک سے نوبل انعام کے جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہر ملک سے نامینیشنز مانگی جاتی ہیں. اور کوئی ملک ظاہر ہو سکتا ہے کوئی ملک 5 نامینیشن دے دے, کوئی 4 دے دے, کوئی 3 دے دے. تو ظاہر پاکستان سے نامینیشن جب مانگی گئی تو ان نامینیشن میں ظاہر سر فہرست کس کا نام ہو سکتا تھا؟ جوش کا ہی نام ہو سکتا تھا شاید, مطلب جو شعرا حیات بھی تھے اس وقت, اور ظاہر ہے کہ بڑے شعرا میں. ہاں یہ بات صحیح ہے, مطلب یہ کہ یہ ڈاکومنٹڈ ہے. میں اس وقت یہ تو میں نہیں جانتی کون سی کتاب میں ہے, لیکن یہ کہ یہ بات ایک نہیں افراد نے یہ بات کہی ہے کہ جوش کے بارے میں کہ ان کا نوبل پرائز کا جو حق تھا وہ جو کہتے ہیں روک لیا گیا, نامینیشن کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا. اور ملک سے وہ اپروو ہوتی ہے پہلے, پھر وہ آگے پڑھائی جاتی ہے. اچھا جی چلیں, بہت شکریہ. چلیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام علی بھائی. اب باخر میں ہی رہ گیا ہوں. کئی باتیں کرنا چاہ رہا تھا میں ان کا جوش کے حوالے سے. بعض کتاب رکھی ہوئی تھی ان کی, یہ دیوان جوش, ان کا کوئی کلیات نہیں ہے, یہ ان کی پہلی کتاب تھی, ان کے ابتدائی کا ان کا کچھ کلام موجود ہے اس کے اندر. تو ایک میں اس میں ان کی ہٹلر اعظم ان کی ایک نظم تھی جو مجھے کہیں نہیں ملی, اس کا ایک حوالہ ملا. اس کے اندر جو ایک مضمون ہے ہٹلر اعظم, ہٹلر کی شان میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی. اور یہ اس زمانے میں ہندوستان میں لوگ چھپ چھپ کر نظمیں پڑھتے تھے. یہ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سلام تاجدار جرمنی اے ہٹلر اعظم, بکنگم کی خبر لینے جو اب کی بار تم جانا, ہمارے نام سے بھی ایک گولا پھینکتے آنا. بھسم کر, ہاں بھسم کر, چل کے انگلستان بھسم کر دے, ذرا ان بد دماغوں کا غرور کم کر دے. بھگت کو اس لیے مارا کہ جینا چاہتا تھا وہ, وطن کے دشمنوں کا خون پینا چاہتا تھا وہ. تو باہر اس 2-3 اور شعر دیے میں ہیں, لیکن یہ پوری نظم مجھے نہیں ملی. تو یہ تو میں ایسی مطالعہ کر رہا تو مجھے دلچسپ بات لگی. کچھ اور بھی میں پڑھنا چاہ رہا تھا, لیکن حقیقت جو ہے جو مجھے جوش محلی آبادی کی بے تحاشا پسند ہے اور بار بار پڑھتا ہوں میں, وہ جنگل کی شہزادی. آپ نے یقیناً پڑھی بھی ہوگی. اس کے اندر جو ان کی آپ کو زبان پہ جو قدرت ہے وہ پتہ چلتی ہے. اور پھر ایسی نظم ہے عجیب سی کہ وہ اندر و باہر کی جو کیفیت ہے اس کو ایسا خلط ملط کیا ہے کہ وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں آپ کو سب شعر تو نہیں سناتا اس کے, میں آپ کو کچھ میں سے تھوڑا سا حصہ پڑھ کے سنا دوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے, بس 5 منٹ ہوتے ہیں میرے خیال میں. پھر یہ بھی جو پڑھوں گا 5 منٹ سے زیادہ ہی ہو جائے گا. اور میں حقیقت یہ ہے کہ جتنا تیزی سے پڑھ رہا ہوں وہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا جو اس کا حق ہے. بہرحال پھر بھی پیوست ہے جو یہ جنگل کی شہزادی, جوش محلی آبادی کی بہت مشہور نظم ہے یہ. پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں, ایک ریل کی سفر کی تصویر کھینچتا ہوں. پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں, ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں. گاڑی میں گنگناتا مسرور جا رہا تھا, اجمیر کی طرف سے جے پور جا رہا تھا. تیزی سے جنگلوں میں یوں ریل جا رہی تھی, لیلا ستار اپنا گویا بجا رہی تھی. خورشید چھپ رہا تھا رنگی پہاڑیوں میں, طاؤس پر سمیٹے تھے جھاڑیوں میں, طاؤس پر سمیٹے بیٹھے تھے جھاڑیوں میں. کچھ دور پر تھا پانی, موجیں رکی ہوئی تھیں, تالاب کے کنارے شاخیں جھکی ہوئی تھیں. لہروں میں کوئی جیسے دل کو ڈبو رہا تھا, میں سو رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا تھا. ایک موج کیف پرور دل سے گزر رہی تھی, ہر چیز دل بری سے یوں رقص کر رہی تھی رخصتی کرن سے سب وادیاں سنہری, ناگاہ چلتے چلتے جنگل میں ریل ٹھہری. کانٹوں پہ خوبصورت ایک بانسری پڑی ہے, دیکھا کہ ایک لڑکی میدان میں کھڑی ہے. زاہد فریب گل رخ کافر دراز مشگاں,
सीमी बदन परी रुख नौखेज हश्र सामा खुश चश्म खूबसूरत खुश वज़ा माह पैकर नाजुक बदन शकर लब शीरी अदा फसूगर काफिर अदा शगुफ्ता गुल पैरहन समन बू सरवे चमन सही कद रंगी जमाल खुशरू चेहरे पे रंग तम की आंखों में बेकरारी ईमा सीना को भी फरमाने बादखारी लोहा तपाने वाली जलवों की ज़ूफशानी सिक्के बिठाने वाली उठती हुई जवानी चीने सितमगरी से ना आश ना जबी है मैं कौन हूँ ये उसको मालूम ही नहीं है हर चीज पर निगाहें हैरत से डालती है रह रह के उड़ने वाली चादर संभालती है आंचल संभालने में यूं बल से खा रही है गोया ठहर ठहर कर अंगड़ाई आ रही है कुछ देर तक तो मैंने उसको बगौर देखा गश खा रही थी उक़बा चकरा रही थी दुनिया गाड़ी से फिर उतर कर उसके करीब आया तूफान बेखुदी में फिर ये जुबान से निकला ए दर से आदमियत ए शायरी की जन्नत एहसान ए अजल की नाजुक तरीन सनअत बस्ती में तू जो आए एक हश्र सा बपा हो आबादियों में हलचल शहरों में गुलगुला हो रिंदान बादकश के हाथों से जाम छूटे तस्बीह शेख उलझे तोबा के अज़्म टूटे नजरों से इत्तिका के रस्मों रिवाज उतरे सुहाद के अमामे शाहों के ताज उतरे तेरी अदा के आगे शर्मा के मुंह छुपाए नापे हुए करिश्मे तोली हुई अदाएं तेरी नजर की रो से हो जाए खस्ता ओ गुम मशको मजावलत के पाले हुए तबस्सुम तेरे पुजारियों में मेरा भी नाम होता ए काश जंगलों में मेरा कयाम होता ये बन ये गुल ये चश्मे मुझसे करीब होते शायर के जेर फरमा ये सब रकीब होते क्यों मेरी गुफ्तगू से हैरत फरोश क्यों है ए ज़मज़मों की देवी इतनी खामोश क्यों है बजने लगे वफा के महफिल में शादियाने हाँ दे लबों को जुम्बिश ए सरमदी तराने यूं चुप है मुझसे गोया कुछ काम ही नहीं है ये वो अदा है जिसका कुछ नाम ही नहीं है सुनना था ये कि जालिम इस तरह मुस्कुराई फरियाद की नजर ने अरमा ने दी दुहाई इश्वा जबी पे लेके दिल की उमंग आया चेहरों पे खून दौड़ा आंखों में रंग आया शर्मा के आंख उठाई जुल्फों पे हाथ फेरा इतने में रफ्ता रफ्ता छाने लगा अंधेरा चमका दिया हया ने हर नक्श दिलबरी को दांतों में यूं दबाया चांदी की आरसी को सुनकर मेरी मचलती आंखों की दास्ताने उसकी निगाह में भी गलता हुई जबाने शर्मा के फिर दोबारा जुल्फों पे हाथ फेरा देखा तो छा चुका था मैदान पर अंधेरा कुछ जिस्म को चुराया कुछ सांस को संभाला कांधे पर नर्म आंचल अंगड़ाई लेके डाला तारीख करके मेरी आंखों में एक जमाना जंगल से सर झुकाकर होने लगी रवाना अरमान ने सर झुकाया दिल की मिसाल कांपा रह रह के बन कसाया बेहोश हो चला मैं सीने से आह निकली इतने में रात लेकर कंदीले माह निकली मुड़कर जो मैंने देखा उम्मीद मर चुकी थी पटरी चमक रही थी गाड़ी गुजर चुकी थी ये इक्तबास है ये बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत बहुत खूब तो इसके अंदर जो मुझे हुस्न ये लगता है कि जिस तरह अंदर और बाहर की चीजें हैं आप तब आप पढ़ते जाइए उसमें तो आपका अंदाजा नहीं होता कि कहानी रेल के सफर से शुरू हुई थी और जिस जहाँ पे उन्होंने जिसे इंग्लिश में कहते पंक्चुएट किया उन्होंने कि जो क्या अंधेरे पे आना और बाहर का माहौल अंदर का वो बहुत खूबसूरत पंक्चुएशन है वो जो इंसर्शन की है उन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ है काबिल सताइश है इसमें कोई शक नहीं बहुत खूब और असल में ये भी बात सही है बिल्कुल और जोश का एक जो पहलू उनकी शायरी का है जो कि उन्हें ज़ाहिर से मिन जुमला और पहलुओं के वो है उनके यहाँ जमालियात का जो तासुर है वो बहुत गहरा है जोश के यहाँ वो बहुत कम जिसे कहते हैं ये
ایک اور پہلو ہے ان کی شاعری کا بڑا خوبصورت، یعنی لفظ کے ساتھ اس کے جمالیاتی پہلو کو بھی شامل رکھنا، یہ ان کے یہاں بہت زیادہ ہے، میرا خیال ہے اتنا مضبوط ہے شاعری کسی شاعر کے یہاں. جی میں سمجھتا ہوں یہ جو پوری نظم ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے. اس کے کئی اشعار ہیں، اس پہ بڑی بحث کی جا سکتی ہے، اس کے بڑے اچھے جی معنی ہیں اس کے. جی بالکل صحیح. اور میں نے مختصر کر کے اگر سنائی اس پہ، تو کتنی لمبی تھی یہ. جیسے تلمیذ بہن نے بولا کہ وہ ان کو شین کے الفاظ بہت پسند تھے، تو اس میں جنگل کی شہزادی بھی وہ شین سے ہی شروع ہو رہی. جی ابھی دیکھیے اس میں آخری جو جملہ ہے بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، بھائی پٹری چمک رہی تھی، گاڑی گزر چکی تھی. جی اب یہ بھی میرا خیال میں یہ پہلا شعر ہے اردو کا جس میں لفظ پٹری آیا ہے. میرے نہیں خیال کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی آیا ہوگا تو بہت کم، شاید مزاحیہ شاعری میں کبھی لفظ پٹری آیا ہو. ٹھیک ہے نا. نظم کس سال لکھی گئی ہے یہ نظم یہ کس تو سال جوانی لکھی میں گئی لکھی تھی اپنی، یہ تو پری پارٹیشن ڈیز کی ہے یہ ہے؟ جوانی. مطلب سال لکھا ہے اس پہ؟ سال نہیں لکھا اس پہ. سال اصل میں نہیں لکھا. یہ کتاب جو ان کی پہلی کتاب، اس میں سے ذکر ہے اس کا نا کہ جن صاحب نے وہ ہٹلر اعظم کا ذکر کیا تو اس میں جنگل کی شہزادی کا بھی ذکر کیا انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ اچھا حسنی بھائی جی. تو اب آخر میں ہمیں بھی کچھ موقع دیں کہنے کا. جی آپ تو صدر محفل ہیں، آپ تو آخر میں آپ کے پاس موقع سر، آپ کے پاس. میں گزارش کروں گا طارق توحید بھائی سے جو آج ہمارے صدر ہیں. شکریہ بہت بہت. میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں جو کچھ بھی اس وقت آپ سے ذکر کروں گا وہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا ہے. اس لیے میرے گھر میں ادبی محفل ہوتی تھی جس میں کبھی کبھار جوش صاحب تشریف لاتے تھے، ماہر القادری تشریف لاتے تھے، اور اس زمانے میں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کے کوئی چیئرمین صاحب تھے، مجھے نام پوران کا یاد نہیں، آخری نام ان کا یاد ہے، قرنی صاحب نام تھا ان کا. اور نیشنل بینک کے بھی کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، ان کا بھی نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو وہ یہ سب مل کر کے ہمارے گھر پہ آتے تھے کیونکہ ہمارے نانا ابا سے اچھے تعلقات تھے جوش صاحب کے. تو جب محفل ختم ہو جایا کرتی تو میری والدہ سے مخاطب ہو کر کے کچھ بات کہا کرتے تھے جوش کے بارے میں، وہ میں آپ کو سناؤں جو مجھے یاد ہے. ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا تھی کہ میرے کو مخاطب کر کے کہ دیکھو یہ شخص جو ہے، یہ جوش جو ہے، یہ پہلے جو ہے شبیر احمد خان تھے، پھر بعد میں شبیر حسین بن گئے، اور ان کی کہیں نکاح ہوا تھا تو کوئی جھگڑا ہوا تھا تو وہ بات نوبت عدالت پہنچ گئی تھی. لیکن بہرحال وہ قصہ مجھے یاد نہیں، امی کو شاید مجھے یاد ہوگا کیونکہ میں تو چھوٹا تھا اس لیے میں اتنی دلچسپی نہیں رہی. اس کے بعد آگے انہوں نے ایک دفعہ ذکر نے انہیں کہا کہ یہ شاعر بہت اچھے شاعر ہیں، ان کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، الفاظ کے خزانے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی مسلمانوں کے اسلامی مسائل کے بارے سے اپنے آپ کو بے تعلق رکھا، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ ہندوستان کے شاعر انقلابی بن کے سامنے آئے. کاش کہ یہ کچھ ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ کاش کچھ اسلام کے بارے میں لکھو، کچھ مسلمان کے بارے میں لکھو، تو یہ مسکرا کر کے چپ ہو کے خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی. پھر انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ کیا نام ہے، جواہر لال نہرو، ان سے یہ تھوڑا سا چڑے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ان سے ان کے بارے میں بات بھی کر لیتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کچھ کہا تھا، جوش مری آبادی نے ان کے بارے میں، ہندوستان کے جواہر لال نہرو کے بارے میں. وہ مجھے تھوڑا سا یاد ہے، کہیں کہیں پہ شاید مجھ سے غلطی ہے تو اس کے لیے معاف کیجیے گا، کہ دیکھو یہ کہ سکھوں کے انجمن میں خریدار آ گئے، سیٹھوں کے خادمانے وفادار آ گئے، کھدر پہن کے بد کے اتوار آ گئے، در پر سفید پوش سیاہ کار آ گئے، تاریکیوں کو چھوڑ کے روشن جبیں گئے، جو لوگ آسمان تھے زیر زمین گئے. پھر آخر میں ایک مجھے یاد ہے ان کا کہ شیطان ایک رات میں انسان بن گئے، جتنے نمک حرام تھے کپتان بن گئے. تو کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جو میرے ذہن یاد ہے مجھے، اور میں اس کو کوشش کرتا ہوں، امی سے بات کرتا رہتا ہوں، کچھ ان سے یاد کر ان کے ذہن میں ہے تو ان سے لکھوا لیتا ہوں تاکہ وہ نہ بھی بھول جائیں، کیونکہ ان کی عمر کافی ہو چکی ہے.
تو اس طریقے سے مطلب کہ جوش سے قربت تھا اور ماشاءاللہ ایک اچھی شخصیت تھی اور وہ کافی ان کو اردو کے اوپر عبور تھا، لیکن بقول ہمارے نانا بکے کہ اپنے اردو کو انہوں نے جہاں استعمال کرنا چاہیے تھے وطن کے لیے، اسلام کے لیے، انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، جس کا ان کو ہمیشہ افسوس رہا. بس میں یہیں تک کہوں گا. جی بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھی. چلیے آپ کی اجازت تو محفل بھی ختم کرتے ہیں، کچھ اور بات کر لیتے ہیں. جی بالکل، محفل ختم کریں اور اللہ تعالیٰ پھر